अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज है सवाले का स्पेशल ईद एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। बहुत सारी खबरें जमा हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती है वो किस तरह से 27 तारीख तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट सामने नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये भी पूछेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती हैं चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसन न्याजी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के जो अहम इशू सामने आ रहा है वो तो 14 मई के इलेक्शन का है ना, आपको वो होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम इनफैक्ट कल रात हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हमने तो तकरीबन टिकट्स दे दिए हैं, अपील्स के फेज में हूँ राइट नाउ। जो लोगों ने अपील्स की हुई हैं उनको हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, 26 तक वो भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हम तो पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में हैं। लेकिन हो रहे हैं ये नहीं हो रहे? कोई तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी टिकट दे रही है, पीएमएल नहीं दे रही बाय द वे। तो क्या उनको कुछ ऐसी बात पता है जो आप लोगों को नहीं पता, वो टिकट नहीं दे रहे और वो तैयार नहीं? देखिए, पीएमएल का इलेक्शन से भागना तो मुझे समझ आ रहा है। वो इसलिए कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी क्रैश कर गई है। ये अब हलकों में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त कितनी नफरत है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है। और अभी तो पंजाब का इलेक्शन है, तो पंजाब के लोगों में जब ये निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि लोग इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं। देखिए, 1 साल पहले सिर्फ कीमतें देख लें, लेकिन आम आदमी को क्या चीज हिट करती है? सबसे ज्यादा हिट करती है उसको महंगाई, क्योंकि और खास तौर पे खाने की पीने की चीजें। तो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एक आम आदमी चीजें इस्तेमाल करता है, वो अब फिगर है कि 47.2% पे पहुंच गई है, जो फिर से सारा रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। और वो महंगाई की चीजें जो आम लोगों को अफेक्ट करती है, खाने पीने की चीजें। अब अगर इस तरह की महंगाई है और ये 1 साल पहले पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। इसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, इसकी वजह से ये हर कोशिश करेंगे किसी तरह इलेक्शन से निकले। और सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है 14 मई, तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं इनको जाने देना, क्योंकि अगर इन्होंने कोई और, जिस तरह इन्होंने अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, ये अगर ये समझते हैं कि अब ये प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह निकलेंगे, मैं अभी से ही अपनी सारी पार्टी को, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। हम अब पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखी होगी। लोग भूल जाएंगे लॉयर्स मूवमेंट। लेकिन लास्ट टाइम लॉयर्स मूवमेंट में खान साहब एका बहुत था, इतनी डिवाइडेड लॉयर कम्युनिटी, इतना डिवाइडेड इस वक्त जो पूरी अदलिया के अंदर तकसीम है, क्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो कैसे लॉयर मूवमेंट की तरह की कैसे मूवमेंट चलेगी इस वक्त? देखिए मारिया, ये जो माफियाज होते हैं ना, ये ऑपरेट करते हैं डिवाइड एंड रूल। ये अंदर से तकसीम पैदा करते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। इनकी तारीख ये है, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, टेपें बनाई हुई हैं। वो मरियम बड़ी कहती है कि मैंने टेप्स बनाई हुई हैं। हर किस्म का ये माफिया स्टाइल है, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। टेलीफोन ऑडिट, वो उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पब्लिक है, वो कर देते हैं। हालांकि मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि मेरा 8 महीने से मेरा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मैं एज प्राइम मिनिस्टर मेरी कॉल्स ये टेप करते थे और फिर रिलीज कर दे एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ
जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। खान साहब, इस वक्त इशू ये है कि एक फुल कोर्ट की सबकी तरफ से ख्वाहिश थी, पीटीआई ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अदालत के सामने आपने इस्तदा नहीं की। अगर पीटीआई अदालत के सामने इस्तदा करती कि फुल कोर्ट बना दें, आपका वकील जाके कहता, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से शायद बच जाते, बेहतर हो जाता ये, क्योंकि इशू आपका लेजिट है, कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बन गई कि इशू साइडलाइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जब फैसला आ गया, अब इसको इस बुनियाद के ऊपर आप कहें कि ये ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि फुल कोर्ट है या 3 बेंच है। कितनी दफा 3 बेंच या 5 बेंच ने फैसला किया है जिसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट किया? कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। इशू ये सिर्फ एक है कि क्या आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं। यहां लॉयर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सारे पाकिस्तान के टॉप वकील बैठे हुए थे, सब क्रॉस पार्टी लाइंस। एक वकील ने कहा कि ये डिस्प्यूट कर ही कोई नहीं सकता कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन हो। ये उस चीज के ऊपर स्मोक स्क्रीन डालने के लिए ये शुरू हो गए कि जी वो सो मोटो होना था या नहीं होना था। जब इनके लिए सो मोटो किया गया था, हमारी जब गवर्नमेंट गिराई गई थी, तब भी तो सो मोटो एक्शन लिया गया था, तब भी तो 12 बजे अदालतें खुली थी, तब तो ये उन्होंने तारीफें की थी। इनकी जरा स्टेटमेंट्स देख ले। अब वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस सो मोटो लेके 90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन, जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो जाए? इनका देखिए, इनकी तो सीधी इनका प्लान वाज़े है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था, इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन। और हो सकता है आपको नाहल भी करा दें, ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई, उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केस है, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस। फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना का केस। मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया, कि उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से। सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग के अंदर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे। ये इलेक्शन की जो बात करते हैं कि जी एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है ना, उस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है? एक ही दिन होना चाहिए या होने दे तजर्बा भी? ये 2 अलग असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन होने दे, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने मारिया, जब पहले तो जरा हिस्ट्री पे आ जाए,
جیسے جیسے انہوں نے رجیم چینج کی, جب ہمیں پتا چلا, میں نے الیکشنز کال کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں, آپ لوگوں کے ضمیر خریدیں, 25-25 کروڑ روپیہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں, بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اناؤنس کریں, پبلک فیصلہ کر لیں کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, ہم اپوزیشن میں چلے گئے. جب اکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی, تو الیکشنز کال کریں. جب اکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے, ہم نے جب ان سے, ہمیں کہتے کہ جی آپ ہماری وجہ سے اکانومی گر رہی ہے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی ایک اسٹرائک کال نہیں دی, کہیں ہم نے اکانومی کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم نے تو جلسے ہی کیے. سر آپ قیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی, وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈیریل ہو گیا IMF پروگرام میں, دوبارہ منتیں کرنی پڑی, دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا, وہ پھر آ کے ڈار صاحب نے پھر ناراض کر دیا, وہ منتیں ہی چل رہی ہیں ابھی تک, اس وقت کی منتیں چل رہی ہیں جو ڈیریل کر کے. دیکھیے میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہم نے رشیا سے جا کے ڈیل کر لی تھی. ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح ہندوستان کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ پیٹرول مل رہا ہے, تیل مل رہا ہے, ہم اس سے, میں نے 3 گھنٹے کی پریزیڈنٹ پوٹن سے میٹنگ کی. میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, یہ جو آپ کی کانفلکٹ ہے یوکرین کے ساتھ, تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, ہمارا تو غربت بڑھ جائے گی. اس نے اپنا منسٹر بھیجا پیٹرولیم کا, حماد اظہر کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی, انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پیٹرول دیں گے. ہم نے اس کے بیسس پہ فریز کر دی کہ جیسے ہمیں سستا تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے. انہوں نے آ کے امریکہ کے ڈر کے, انہوں نے آ کے اس کے اوپر اب 1 سال کے بعد کہیں گے جی اب روس سے سستا تیل لے رہے ہیں, اور جبکہ تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک دم سے سراج الحق صاحب آتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ آپ سے ملتے ہیں, پھر زرداری صاحب وہاں سے اپنے اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی رابطہ فارملی پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے کسی بھی لیول پہ؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب سے بھی نہیں ہوا رابطہ؟ اسد کیسر تو میں نے اس کو دیا ہی نہیں یہ مینڈیٹ بات کرنے کا. میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ جو میرا خوف ہے, کیونکہ یہ الیکشنز, مجھے پتہ ہے ان کی نیت کیا, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے. ہم اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے. ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوائنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں. تو میں نے جب کہا, ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب گرائی تھی, انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں, ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں. سارے ان کے چوب, مریم کا, یہ خاقان عباسی, ان کے مین جو 4-5 لیڈرز, اس سب نے سٹیٹمنٹس دی. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ, باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے, وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے, وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میچ کھیلنا چاہتے ہیں, وہ میچ سے بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم 14 مئی سے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن. یہ کیا پروپوزل ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے لے آئے, کچھ ویکس, کچھ مہینے, یہ الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے ان کو تھوڑا آگے کر لیں, کوئی کنسنسس ڈیٹ آ جائے, ون ٹائم پارلیمنٹ میں جا کے ایک آئینی ترمیم کر لیں کہ بھئی یہ ان یوزول حالات تھے تو ہمیں ابھی ایک مرتبہ الیکشن ہم نے کیے آگے, لیکن آئندہ ایسے نہیں ہوگا, اور نکلا جائے اس صورتحال سے. لیکن کوئی پروپوزل تو دیں. اگر تو صرف یہ ڈیلے ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے تو وہ تو ہم اڑے ہوئے 14 مئی پہ, ہم نے اسے نہیں آگے ہٹنا کیونکہ یہ ٹریپ ہے. جب آپ سپریم کورٹ اور 90 ڈیز اور کانسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں کروائیں الیکشن؟ اکتوبر میں بھی پیسہ نہیں ہوگا, اکتوبر میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے, پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے 14 مئی سے آگے نہیں جانا. اگر یہ ہمیں کوئی پروپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا, ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو,
اچھا فوری سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کہ ابھی کریں، ابھی کریں. سارے تو جوائنٹ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گی تو کوئی یہ تھوڑے آگے جائیں گے، کوئی پیچھے سے آئے گا. دیکھیں نا، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اپنی گورنمنٹس، فوری کا مطلب مئی میں اپنی گورنمنٹس، یہ سب سے آسان الیکشن کروانا ہے اپنی نیشنل اسمبلی میں سے ریزائن، پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو فوری طور پہ ایک دم پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں الیکشنز، جوائنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں جون جولائی میں. کیا ہاں جولائی میں ہو سکتے ہیں. اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اوپن ہینڈڈ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹریپ ہے. سو کوئی شرائط بھی رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی کیسز ختم کریں اور پھر ہمارے لوگوں کو؟ ہماری شرائط، ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا مدت ختم ہو گئی ہے، اب یہ بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گئی ہیں. 90 ڈیز کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو ختم کر کے جینوئن کیئر ٹیکر لے کے آئیں. جینوئن کا مطلب یہ جو نیوٹرل ہو. ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کوئی، یعنی انہوں نے سارے ہمارے آئین کا مذاق اڑایا. آئین کے اندر کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نیوٹرل ہے. انہوں نے جو کیا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، ہم نے تو اس کے بعد انصاروں کے اوپر کیسز کر رہے ہیں کہ میرے گھر پہ اٹیکس کیے، جو یہ کیے، یہ تو ایک کبھی، یہ تو اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بھی ڈرتی ایسے کام کرتے ہوئے. یہ جو کیسز والی بات ہے، obviously جہاں جہاں لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے وہاں پہ قانون کاروائی ہونی چاہیے، لیکن جو ایک نیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لیں گے آپ لوگ واپس آ کے، اور یہ خوف ہے. اور وہ آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ ملاقاتوں میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی تو وہ لسٹیں بنا رہے ہیں، وہ سب لوگوں کے نام انہوں نے لکھ لیے ہیں اور ایسے بدلے لیں گے ہم سے. ماریا دیکھیں، بات سنیں، دیکھیں دو قسم کی آپ گورنمنٹس بناتے ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جو نواز شریف اور زرداری ٹائپ، یہ انہوں نے ہمیشہ آ کے بدلے لیے لوگوں سے. نواز شریف تو اتنا سا اس کا ذہن ہے، چھوٹے دل کا آدمی ہے، وہ تو کبھی کسی کو معاف ہی نہیں کرتا. اس نے ویسے ایک بڑا فائدہ کروایا پاکستان کا، جو باجوے کو اس نے ایکسٹینشن نہیں دی. آپ دینا چاہتے تھے بائی دا وے ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو، یہ تو مان لے سر یہاں پہ پھر نواز شریف کا فیصلہ بہتر. میں ابھی آپ کو باجوہ کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا، جو ذات کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے فلاں سال میں یہ کیا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں میرا مقصد ہے پاکستان. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا صرف ایک انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جو میں 27 سال پہلے لے کے چلا تھا، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے، بدلے نہیں لینا. میرا مقصد ہے پاکستان. پاکستان کو اس دلدل میں جو پھنسا دیے سے نکلنا کیسے نکلے گا؟ قوم بن کے، قانون کی بالادستی قائم کر کے. قانون کی بالادستی یہ نہیں کہ میں چن کے کسی سے بدلے لوں. ان جو آئی جیز نے کیا ہے، انہوں نے ان کی جو اپنی اوتھ ہے، جو پولیس کے لاز ہے، اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے حرکت. میرے گھر پہ حملہ کیسے کیا؟ جب میں شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں، کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو آرٹیکل سیکشن 75 ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں پروڈیوس کرنا تھا نا، تو میں جب ان کو شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ میں خود ہی عدالت میں جا رہا ہوں، یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جان کے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا، میرے 24 گھنٹہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا، یا لوگ زخمی ہوئے، سب الیگل تھا. اب یہ میں اپنے لیے تو چلے معاف کر دوں میرے گھر میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کیے، لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، جو ذل شاہ کا قتل ہوا، اس کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ چلے جی ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پہ واپس آئیں گے تو دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. سو اگر آپ نے کہا کہ اس میں قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، لیکن خوف کچھ اور ہے. خوف یہ بھی ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ دیں گے تو اس میں پھر گارنٹیز کہاں سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو آگے جو ہے وہ فالو بھی کرے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی 25 مئی کو شہباز صاحب دینے والے تھے استعفیٰ، آپ لانگ مارچ لے کر آگے، پہلے گفتگو ہو گئی، بات طے ہو گئی، پھر شہباز صاحب نے تقریر بھی تیار کر لی ہوئی تھی، آپ لانگ مارچ لے کے آگے، اس کے بعد انہوں نے کہا ایسے. دیکھیں ماریا، میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے جھوٹ سنے ہیں نا اپنی زندگی میں، ایک تو 3.5 سال میں جب میں پاور میں تھا، باجوہ نے جو میرے سے جھوٹ بولے، اور جو اس کے بعد میں نے جھوٹ سنے ہیں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ رسپانسبل پوزیشن میں لوگ اس طرح جھوٹ بولیں گے. دیکھیں 20 دن پہلے میں نے اناؤنس کیا
کہ مئی کے 1 مئی کو میں نے اناؤنس کیا کہ 20 مئی کو میں اناؤنس کروں گا لانگ مارچ. 20 دن دیے. 20 دن کافی نہیں تھے کہ اگر یہ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے, کوئی ڈیٹ سیٹ کرنا چاہتے تھے, کچھ 20 دن کافی نہیں تھے. 20 دن جب 20 مئی آیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے ملتان کا جلسہ تھا, پھر بھی میں نے اور ٹائم دے دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں دیا. میں 20 مئی کو میں بنی گالا آنے لگتا ہوں. میں جب ملتان سے فلائی کرنے لگتا ہوں تو مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ پولیس میرے گھر پہ اس دن رات کو چھاپا مارنے, مجھے اریسٹ کرنے آ رہی تھی. میں ادھر سے سیدھا پشاور چلا جاتا ہوں, رات کو پولیس پہنچ جاتی ہے میرے گھر. سو بدنیتی کی لمٹ دیکھیں کہ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں میرے گھر میں چھاپا مارنے کے لیے. اور اس کے بعد تب جا کے میں نے ڈیٹ دی, مجھے پتا تھا یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے, یہ ڈیٹ ہی نہیں دینا چاہتے الیکشن کی. تب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تھی. سر اتنی دفعہ بار بار آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ بعد بس آپ نے آپ سے جھوٹ بولا, پھر بھی آخری مہینوں میں آپ کہہ رہے تھے دے دیں ایکسٹینشن اور پھر ان کے ہی نیچے کے الیکشن ہو جائے اور پھر سب آگے بڑھیں. Where was that coming from? میں آپ کو بتاتا ہوں, کئی جھوٹ تو جب ریورس انجینئرنگ کی نا میں نے, جب ایک تو وہاں جھوٹ ہم بولتے رہتے تھے بیچ میں, لیکن جب ہماری گورنمنٹ گرائی, اصل میں جو وہ رات تھی نا 12 بجے جب ہماری گورنمنٹ گری 9 کی رات, اس دن کلیئر ہونا شروع ہوا کہ سارا وقت ہمارے سے جھوٹ بولتے آئے. آپ کو پتا ہے کہ میں 1 سال پہلے گورنمنٹ گرنے سے 1 سال پہلے میں مڈل ایسٹ کے سربراہ کے ساتھ بیٹھا ہوا, شاہ محمود میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ مڈل ایسٹ کا سربراہ مجھے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ باجوہ تمہارے خلاف ہو گیا 1 سال پہلے. میں حیران, ہم تو ایک پیج پہ ہیں. اس نے کہا نہیں, وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے. میں شاہ محمود کی طرف دیکھا, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا ہمارا تو بڑا اچھا رہا. اس نے پھر کہا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اب جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ سال پہلے سے گیم شروع کی تھی. پھر وہ ان کے نیچے انتخابات کیسے قابل بھروسہ ہوتے ہیں؟ سن تو لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تب میں بلیو نہیں کر رہا تھا. اچھا, جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں, جب ہماری گورنمنٹ گری, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے ہمارے سے سارا وقت. جب میں پوچھتا تھا, میں نے ایک دن میں نے کہا اب شہباز شریف کو تو نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے وہ آئی بی کی طرف سے, وہ مجھے جو آئی بی کا ہیڈ تھا وہ مجھے ٹیکسٹ بھی نہیں کرتا تھا, وہ آ کے خود بتاتا تھا, کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ مانیٹر کر رہے. تو مجھے کہتا کہ یہ شہباز کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورے مذاکرات, فادر ان لا بیچ میں پڑا ہوا ہے, وہ محمد وہ جو احمد ہے اس قصور والا, وہ جا کے گو بٹوین بنا ہوا ہے, احمد خان, اور بعد میں پتا چلا ڈکی میں بھی شہباز شریف پہنچ گیا تھا وہاں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایف آئی اے کا, 8 ارب کا اس کا کیس, وہ پاپڑ والوں کا, وہ جو فیک اکاؤنٹس کا. میں نے کہا تم اس کو سوچ تو نہیں رہے وزیر اعظم؟ ہو سکتا ہے شریف میرے سب سے بڑے دشمن ہیں, وہ ایسے اتنے سیدھے منہ سے وہ جھوٹ بولتا تھا. میں نے سمجھا یہ نہیں, واقعی نہیں کہہ رہا. پھر مجھے جب چیزیں پتہ چلتی رہی, ہمارا جب کوئی مہینہ پہلے ہوگا, میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا مجھے اگر آپ یہ گورنمنٹ گرانے لگے, آپ کو پتہ ہے اکانومی کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی, کیونکہ ہم نے بیلنس کر رہے ہیں. ایک کموڈٹی سپر سائیکل ہے, انرجی قیمتیں دنیا میں اوپر چلی گئی ہے, یہ بڑا ہم ڈیلیکٹ بیلنس کر رہے ہیں اپنی ساری اکانومی کو. تو میں نے کہا یہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی. شوکت ترین کو بھیجا اگلے دن, اس کے ساتھ بیٹھے باجوہ کو سمجھائے کہ یہ اگر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن میں کوئی اکانومی نہیں سنبھالے گا. اور تب میں نے اسے کہا, میں نے کہا سنا آپ کو یہ ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نہ گرانا اس ٹائم پہ. یہ بھی کہا آپ نے, لیکن خان صاحب اس سے پہلے جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, اس سے 1 مہینے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن دے کے الیکشنز انہی کے نیچے ہو جائیں اور پھر ہم آگے چلے جائیں. یہ آخری وقت میں آپ کو 2 دفعہ آفر کی. ایک دفعہ تب کی سیدھے منہ سے, اوہ میں نے تو پہلی ایکسٹینشن بڑی غلطی لینے کی, اتنا بڑا جھوٹ, پورا پریشر ڈال کے اس نے ایکسٹینشن دلوائی ہے نا. وہ اس وقت 2 جنرلز ہمارے پاس آئے, میرے سارے 4 مین سینئرز کو کنونس کر دیا کہ اس کو, میں ان کو کہتا گیا کہ یہ ٹائم نہیں ہے ایکسٹینشن کا, نہیں وہ بڑا ضروری ہے. تو پہلے تو یہ کہنا جی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا, پہلا جھوٹ. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گر گئی, میری جب عارف الوی کے ساتھ اس سے میٹنگ ہوئی, میں نے اس پھر کہا الیکشن ہم الیکشن چاہتے ہیں, صرف سٹیل میٹ سے نکلنا کہ ایک ہی طریقہ ہے.
تو کہتا ہو وہ فلڈز آ گئے ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا. ابھی تک ہم نے کہا اگر فلڈز کے دوران اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کنٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلڈز کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ دوسری دفعہ تھا. اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی پہلی دفعہ, کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ شہباز شریف نے اس کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ نواز نے نہیں مانا. ایشو کیا تھا؟ ایشو بڑا سمپل ہے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا. وہ امریکہ میں لابی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ امریکنز اس کو ان کی ایکسٹینشن کو انڈورس کریں. اس کے لیے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے. کشمیریوں کو ان کو کوئی فکر نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ ہندوستان مودی کو بلا لیتے ہیں کشمیریوں کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. لیکن میرا اس سے آگے میری ریڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں ماریا, جنرل باجوہ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ان کی ہر انسان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے. میں نے جو ان کو ریڈ کیا ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی ہندو اگر کشمیری جاتے ہیں تو وہ جائیں, اگر اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب ان کو ساروں کو پتا تھا, یہی جنرل باجوہ کو یہی ISI کو پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے کتنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. مجھے پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں پچھلی ISIs نے, ان کو ساری ڈیٹیلز تھیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا ہے, جو پبلک میں نہیں آتا. ان کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا. اور ان لوگوں کو وہ NRO دینے کے لیے تیار ہو گئے. بات صریحت یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظریہ, کوئی موریلٹی ہو, کوئی سینس ہو, تو آپ کیسے ان چوروں کو NRO دے سکتے ہیں؟ شہباز شریف کو انہوں نے بچایا. شہباز شریف کو تو کنوکٹ ہونا تھا اس سے. انہوں نے پوری مدد کی کہ وہ کنوکٹ نہ ہو, وہ لمبی لمبی ڈیٹس دلوا دی اس کو, اینڈ میں اس کو اوپر بٹھا دیا. تو اگر آپ نے یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو آپ NRO بھی دے دیں گے, کشمیریوں کو بھی بیچ دیں گے, تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ تو کوئی نہیں ہے. خان صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو نئی ٹکٹس ایوارڈ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان صوبائی الیکشنز کے لیے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہمارا یہ سوال یہ اسپیشل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے ساتھ. آخری 4-5 منٹ ہے تو کوئکلی میں ذرا جو ٹکٹس آپ نے ابھی ریسنٹلی دی ہیں اس حوالے سے کویسچنس جو ہیں کچھ میرے ذہن میں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پچھلے تجربے سے سیکھ کر پھر اس مرتبہ نہ فواد چودھری کو ٹکٹ دیا, نہ شاہ محمود قریشی کو, نہ حماد اظہر کو ٹکٹ دیا. پچھلی دفعہ تو بہت سارے کنٹینڈرز تھے CM کے. سو اس مرتبہ مختلف اسٹریٹجی. آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ علیحدہ, وفاق علیحدہ, پنجاب علیحدہ. نہیں یہ بات نہیں ہے. شاہ محمود, حماد اور فواد چودھری میرے مین منسٹرز تھے سینٹر میں. اگر ان ساروں نے ادھر ہی چلا جانا پروونس میں تو سینٹر کون چلائے گا؟ فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دیتے ٹکٹ. تو ایسپریشنز تو تھیں. خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ لیڈر اس وقت میں ہوں, جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے. میرے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ انجن ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو, اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں, باقی آلسو رین ہوتے ہیں. تو اگر کی منسٹریز ہی جا کے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے؟ سو کون ہے آپ کا مین رنر, فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی CM شپ کا؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکریسیز کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہاں آلریڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیم ہے, یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا, یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا. آپ اینڈ تک انسرٹنٹی نہیں, وہ انسرٹنٹی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہمارا جو لاسٹ ٹائم تھا, میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, 2018 میں 3 پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ CMs کینڈیڈیٹس بن گئے. ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور 2 نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں, کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے CM بننا ہے, تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے, کیونکہ اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے. اس کی وجہ سے مجھے عثمان بزدار کو کیوں بنانا پڑا, کیونکہ 3 گروپس جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو 3 گروپس بن گئے. وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے, دوسرا کہتا تھا. تو ہم اس لیے ایک کینڈیڈیٹ لیا جو سب کو بنائن تھا, یعنی جس کو آبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا, اس لیے ہم پاس گئے. اس باری صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں آگے؟ نہیں, اس باری
कोई भी जो भी कैंडिडेट है ना, मैं अभी अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मैच डल जाएगा, खड्डा पड़ जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगी गेम, जो मैं नहीं चाहता। और मैं इन तीनों को इसलिए नहीं किया कि इनमें एबिलिटी नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सेंटर में इनकी जरूरत है। सो अभी तो आपके पिछले 2 वज़ीर अलग साथ तजुर्बे थे ना, एक तो परवेज लाई साहब और उस्मान बुज़दार साहब, हु परफॉर्म बेटर? देखिए वो छोड़े, वो उसकी अब बात ना करें क्योंकि दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों की डिफरेंट सलाहियतें थी। लेकिन इंशाल्लाह देखें, कामयाबी का तो एक ही राज है, आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैंने अपनी गलतियों से जितना मैंने सीखा, मेरे ख्याल में कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने तो सफर किया ना, मैंने अपनी गलतियों की बड़ी भारी कीमत अदा की है, जिसमें सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं हमेशा एक ट्रस्टिंग आदमी था। मैं लोगों को समझता था, अगर वो कुछ कहे तो मैं ट्रस्ट करता था। वो अगर अपने आप को साबित करे कि वो फिर उसका ट्रस्ट का वो डिजर्व नहीं करता, फिर मैं उनको, लेकिन जो बाजवा ने मेरे से किया है, मैं इस नतीजे में आया हूं कि प्राइम मिनिस्टर बन के आप कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीएम को तो आपको बड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। परवेज लाई साहब हैं, मुन्नस लाई साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, फिर सब्तैन खान साहब, बड़े कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चूज करना। या सोच लिया, चलिए नाम बताएं, सोच लिया? वैसे मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, सोच लिया मैंने अपनी सारी पुरानी गलतियों से सीख के, तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूंगा जो कि अब पंजाब को उस लेवल के ऊपर लेके जाए। क्योंकि वैसे बाय द वे उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है ना, क्योंकि ज्यादा तो उसका टाइम था वो, क्योंकि उस्मान बुज़दार पब्लिक में नहीं आते थे, क्योंकि उनकी ये एबिलिटी नहीं थी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की या अपनी अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट करने की, वो मीडिया शाय थे, उसकी वजह से वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं हो सकी। आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोग उन्हें कन्विंस थे उनकी सीएम, आपका वोटर कन्विंस नहीं था, आप अनाउंस करके देखेंगे। मैं मारिया आपको बताता हूँ, हमारी 2 प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो हमारे लोग थे जो समझते थे उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, दूसरा एक जनरल बाजवा ने कॉन्स्टेंटली उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन चलाई। वो उस्मान बुज़दार को इसलिए नहीं हटाना चाहते थे कि वो समझते थे कि वो कोई वीक कैंडिडेट है या कुछ, वो इसलिए कि वो अलीम खान को बनाना चाहते थे। अलीम खान ने 5 कनाल का प्लॉट इनके फादर इन लॉ को घर बना के दिया था अपनी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में। उनकी जहां तक हमें पता है, उनका वो भी रियल एस्टेट में थे, इनके भी जो जानने वाले हैं वो सारे रियल एस्टेट में थे। मैं उनको समझाता रहा कि मैं उसको इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एलडीए ने मुझे पूरी आके प्रेजेंटेशन दी इस्लामाबाद में कि इन्होंने इलीगल जमीनों के ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया है, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, जो रिवर बेड के अंदर जमीन है, उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी। अब मैं इसको समझा रहा था, मैंने कई दफा बाजवा को बताया कि ये इशू है, लेकिन बाजवा साहब के सामने करप्शन इशू नहीं था कोई। तो वो मुझे बार बार कहे कि अलीम खान को, जब अलीम खान को फाइनली हमें जब चॉइस कोई नहीं थी बनाया, तो परवेज लाई ने कहा मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता। अब जो आजाद उम्मीदवार हो पीटीआई के, नाराज हमेशा इलेक्शन से पहले पड़ता है ना, जिनको टिकट नहीं मिलता वो कहते हैं आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट काटते हैं, वोट तोड़ते हैं, फिर शायद दोबारा आपसे कहें कि सीटें जीत के ये भी कह सकते थे कि हमें दोबारा शामिल होना चाहेंगे। तो एक पॉलिटिकल साइकिल है, तो वो ये खदशा है आपका? देखिए इस बार इंशाल्लाह जो पीटीआई का टिकट है ना उसको वोट पड़ेगी, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने रिकंसिलिएशन कमेटीज बनाई है कि जिनको टिकट ना मिले, अभी वैसे मैं अपील सुन रहा हूँ, मैं जो भी लोग समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए, हमने पूरी कमेटी बैठाई है, अभी भी मैं वो अपील्स ही सुन रहा हूँ सारी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि किसी से ज्यादती ना हो। लेकिन एक दफा आपने टिकट दे दिया, हम बाकियों को कहेंगे कि देखिए जब गवर्नमेंट आती है बड़ी जगह होती है आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करने के लिए, बहुत होती है कि आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जो अलहदा खड़ा होगा, एक दफा हमने पूरी तफ्तीश करके टिकट दे दिए, तो जो भी फिर खड़ा हो जाएगा उसको फिर हम पार्टी में नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए। ईद मुबारक।